السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ٹوڈے آفیشل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک بزرگ کا واقعہ اور ان کا خواب بیان فرمائیں گے، تو امید ہے کہ آپ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گے، کیونکہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ 1,00,000 درود شریف پڑھ کر کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا یہی معمول تھا کہ وہ درود شریف پڑھتے اور کچھ عرصے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا سینہ انور گریبان کھلا ہوا تھا اور کچھ داغ تھے جیسے زخم کے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھ کے ذرا حیران ہوا اور قریب ہوا، تو میں نے کہا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا سینہ چھلنی نظر آتا ہے، زخم کے نشان نظر آتے ہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ لوگ ہیں جو میری سنت کو چیرتے ہیں، وہ میرے سینے پر زخم لگاتے ہیں۔ میں نے کہا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں جنہوں نے آپ کو پوری زندگی تکلیفیں پہنچائیں، اب بھی وہ تکلیفیں پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کفار کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے میرے رشتہ داروں نے تکلیفیں پہنچائی، میں سجدے میں گیا، میرے اوپر اوجڑی ڈال دی گئی، میں گلی میں سے چلتا تھا، لوگ میری طرف دیکھ کر بسا اوقات تھوکا کرتے تھے، میرے چہرے پر مٹی پھینکا کرتے تھے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو کفار تھے، گلہ تو مجھے ان سے ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنا آقا اور سردار مانتے ہیں، اور جب عمل کا وقت آتا ہے تو میری سنتوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ان کی وجہ سے آج میرا سینہ زخمی ہے۔ غیروں سے گلہ نہیں ہوتا، گلہ تو اپنوں سے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا، مجھے اپنی امت سے گلہ ہے، اس لیے کہ یہ ماننے والے لوگ تھے، جب انہوں نے میری سنت کا اہتمام نہ کیا تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ان بزرگ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر غمزدہ حالت میں ہیں، مجھے تو اپنی امت سے گلہ ہے، مجھے اپنی امت کی وجہ سے جو کلمہ پڑھنے والے صبح اٹھتے ہیں، چہرے سے سنت کو ہٹا کر اسے گٹر میں ڈال دیتے ہیں، کھانے کی سنت کا اہتمام نہیں، پینے کی سنت کا اہتمام نہیں، گھر کے اندر اگر 10 روپے کا بلب ٹوٹ جائے تو ماں بچے کو تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ سنت کو توڑ دیتا ہے، ماں کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، باپ اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ میری سنت ان کی نظر میں 1 روپے کے برابر بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ میرے وہ امتی ہیں جو میری شفاعت کے ہر وقت دل میں حسرتیں رکھتے ہیں، لیکن
میری سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اور زیادہ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے انگریزی تعلیم پا کر دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف تو پھر ان سے پہنچتی ہے کہ جو طالب علم بھی کہلائے، جو گھروں کو چھوڑ کر مدرسے میں آ گئے۔ یہ لوگ جو کل میرے وارث بننے کے جو ہیں امیدوار ہیں، یہ بھی میری سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تو کل میرے وارث بننے کی تمنا رکھنے والے، مجھے ان سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ بنیں گے۔ قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، یہ اعمال جمعرات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے گھروں کی زندگی کو دیکھتے ہوں گے، آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ میرے وہ امتی ہیں جن کی خاطر میں رات کو سجدے میں پڑھ کر امتی امتی کہہ کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتا تھا۔ میں اتنے لمبے سجدے کیا کرتا تھا کہ میری عائشہ اٹھ کر میرے پاؤں کو ہلا کر دیکھتی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگا کرتا تھا، یا رب امتی، یا رب امتی، اے اللہ امت کا حساب آسان کر دینا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے نہ رویا، کبھی میں اپنی زینب کہہ کے نہ رویا، رقیہ کہہ کے نہ رویا، ام کلثوم کہہ کے نہ رویا، میں فاطمہ کہہ کے نہ رویا۔ اگر میں کبھی رویا تو اپنی امت کے لیے، یا ربی امتی امتی، امت کے لیے رویا۔ لوگوں، دنیا میں اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے روتا ہے 1 سال یا 2 سال تو ماں باپ اپنے جوان بچوں کو بھول جاتے ہیں، مگر میں تو اپنی امت کے لیے 23 سال روتا رہا۔ کوئی ماں باپ 23 سال نہیں روتے۔ میں تہجد میں اتنا کھڑا ہوتا تھا حتیٰ یتبرمت قدمین مبارک متبرم ہو جاتے تھے، اور اللہ سے دامن پھیلا کر ایک ہی دعا مانگتا تھا کہ اے اللہ میری امت کی بخشش کر دینا۔ میری امت نے میرے آنسوؤں کی قدر نہ کی، وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے میری سنتوں کو مٹانے والے بن گئے اور میری سنتوں کو توڑنے والے بن گئے۔ ذرا ان کے گھروں کو تو دیکھو، آج میری سنتوں کی مذبح گاہ بن چکی ہے۔ جب شادی کا موقع ہوتا ہے ہر ایک کو منا لیا جاتا ہے، رشتہ دار ہوں جا کر منا لاتے ہیں، قریبی ہمسایہ ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر کا ڈرائیور ناراض ہو اس کو بھی منا لیا جاتا ہے، گھر میں کام کرنے والی خادمہ ناراض ہو اس کو بھی پیغام بھیج دیا جاتا ہے۔ عورتیں اپنے آدمیوں سے کہتی ہیں او جی شادی کا موقع ہے، سب کو بلا لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، ہم سوری کر دیتے ہیں، ہم ہی غلطی مان لیتے ہیں، سب ناراض لوگوں کو منا کے گھر بلا لیا جاتا ہے۔ لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے میری سنت کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا ان کی نظر میں میری سنت کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیوں یہ مجھے نہیں منانا چاہتے؟ کیوں یہ مجھے خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو واقعی اللہ کے حبیب نے اگر قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا میرے امتی تو نے میری سنت کی کیا قدر کی، ہم کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اس وقت کچھ امتی آئیں گے لیکن ان کو اس طرح دور بھگا دیا جائے گا جیسے اونٹ کو ہکا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے اللہ کے حبیب یہ آپ کے امتی تو تھے لیکن کوئی سنت کو توڑ کے خوش ہوتے تھے، غیروں کی سنت، غیروں کی رسم و رواج پر عمل کرنے والے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے والے، چلے جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب اس وقت ایک آنکھ بھی اس طرف نہیں دیکھیں گے کہ تم نے تو میری سنت کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر قیامت کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے حبیب ہماری شفاعت کر دیجئے، اور نبی علیہ السلام نے جواب میں اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے زندگی میں میری سنتوں کو
کتنا اپنایا تھا، تو اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہے تھے، جب ایڈورٹائز کا زمانہ تھا، ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو پوری دنیا کے اندر ایڈورٹائز کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ لوگ تو اپنے پیتل اور تانبے کو بھی سونا بنا کے پیش کر رہے تھے۔ او میرے امتی، تمہارے ہاتھ میں تو میری سنتیں سونے کے مانند تھیں، بتاؤ تم نے میری سنتوں کا کتنا تعارف کروایا؟ لوگوں نے سیل فون جیسی چیز کو کچے اور پکے مکانوں میں پہنچا کے دکھایا۔ کتنی کوشش تم نے میری سنتوں کے لیے کیا قربانی دی، کتنی کوشش کی تم نے، کہاں تک میری سنت کو امت کے سامنے پیش کیا؟ ہم اس وقت کوئی جواب نہیں دے پائیں گے کہ اللہ کے حبیب ہم نے آپ کی سنتوں کے لیے کیوں نہ کوشش کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں روئے امت کے لیے، مینا کے میدان کے اندر روئے، مینا کے اندر روئے امت کے لیے، مزدلفہ میں روئے امت کے لیے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے روئے امت کے لیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر میں تہجد کے مصلی پر روئے امت کے لیے۔ جس محبوب نے امت کے لیے اتنے آنسو بہائے، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ آج ہم ان کی سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں لگا رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ تیرے روز بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا، تیرے روز بدر کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا۔ مجھے تیرے دعوے عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ میں میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے ادا کروں، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا، اللہ سے واصل ہونے کا طریقہ سمجھایا، آج اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، عورتوں اور بچوں کو آج اگر کھانے کا طریقہ پسند ہے تو غیروں کا، لباس پسند ہے تو غیروں کا، گھر کی سجاوٹ دیکھیں تو غیروں جیسی، ہر چیز اگر غیروں کی پسند ہے تو قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر تو پھر ہم کیا جواب دے سکیں گے، ہم کیا کہہ سکیں گے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا شفاعت فرمائیے؟ ایک 8 سال کا بچہ، اس نے جب یہ خواب سنا کہ ایک بزرگ 1 لاکھ درود شریف پڑھ کر بھیجا کرتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور کو چھلنی دیکھا تو اس بچے کے دل میں اتنا درد ہوا، گھر آ کے کہتا ہے امی آج کے بعد میں کھانا کھاؤں گا تو سنت کے مطابق، میں کپڑے پہنوں گا تو سنت کے مطابق۔ اگر 8 سال کا بچہ سنت کا اتنا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن کہا جائے گا او علماء کے گروہ، او حفاظ اور قراء، ذرا بتاؤ تو صحیح، 8 سال کا بچہ، 8 سال کے بچے جیسی غیرت بھی تمہارے دل میں بیدار نہ ہوئی اور تم نے دل میں نیت نہ کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو راحت پہنچائیں گے، ہم زخم پر زخم نہیں لگائیں گے، سوچئے تو صحیح پھر قیامت کے دن ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ افسوس کی بات ہے کہ جن سے وفا کرنی تھی آج ہم ان سے جفا کر رہے ہیں، جن سے جفا کرنی تھی آج ان طریقوں کو اپنائے ہوئے پھر رہے ہیں، پھر قیامت کے دن ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ماں اور باپ کا دل دکھاتے ہوئے جھجکتے ہیں کہ امی روٹھ جائے گی، ابو روٹھ جائیں گے، میں یہ کام کرنا پسند نہیں کرتا۔
وہی بندہ جو ماں اور باپ کے دل دکھنے کا اتنا خیال کرتا ہے، جب سنت کا وقت آتا ہے بے ڈرے سنت کو توڑ دیتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا۔ میں نبی کے دل کو خوش کرنے کے بجائے ان کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاؤں گا۔ چنانچہ آج وقت ایسا آ گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے کا عہد کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک ایک سنت پر ہم عمل کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بات مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کسی ماں کو بیٹے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ہاتھ میں اس کے تصویر ہو اور کہہ دیا جائے کہ ذرا بچے کی تصویر آگ میں ڈال دو، تو ماں کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کی تصویر آگ کے اندر ڈال دوں۔ اس سے کہو کہ پھاڑ دو، وہ کہے گی کہ میں پھاڑتی نہیں۔ اس کی محبت کی وجہ سے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہے، ماں اپنے بیٹے کی تصویر کبھی آگ میں نہیں ڈالتی۔ سوچئے اگر قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجا کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، کیا اللہ رب العزت اپنے محبوب کے شبیہ کو جہنم میں ڈالنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں۔ فرمائیں گے میرے بندے تو لگتا ہے میرے محبوب کا نمونہ بنا ہوا ہے، میں تیرے باطن کو ایک طرف کر کے تیرے ظاہر کی وجہ سے تجھے جنت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ ظاہر کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں لڑکپن میں مدرسے جایا کرتا تھا، ایک گلی میں ایک عورت رہتی تھی، وہ جب بھی مجھے دیکھتی اپنے گھر بلا لیتی، بٹھاتی، کھانا کھلاتی، چیزیں دیتی، پیسے دیتی، بوسے لیتی اور اپنے سینے سے لگاتی اور کہتی بچے پھر کبھی آنا۔ میں کبھی کبھی چلا جاتا تھا، ہر مرتبہ وہ مجھ سے محبت کا ایسا ہی اظہار کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا اماں آپ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیوں کرتی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میرے بیٹے اصل بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا بالکل تیرا ہم عمر تھا اور اس کی شکل اور تیری شکل آپس میں ملتی ہے۔ بچے جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ اگر ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے تو اگر کوئی بندہ نبی کی سنت کی اقتدا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے اپنے محبوب یاد آتے ہوں گے۔ ہمارے اکابر کی تو کیفیت یہی تھی، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھے گزر جاؤں جدھر سے میں۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت کا ایسا نمونہ بن جاؤں، میں جدھر سے گزر جاؤں لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق عمل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔